اور وہاں پانی نہیں تھا، تو آپ نے ذرا توجہ کی تو آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمے جاری ہو گئے۔ تو اتنے پانی کے چشمے جاری ہو گئے کہ 10,000 کا لشکر، اونٹ، گھوڑے، یہ سب نے پانی پیا اور جمع کر کے رکھا خالی ہاتھ کے انگلیوں سے۔ ایسی طاقت کا مظاہرہ آپ نے 3,000 مرتبہ کیا ہے۔ یہ معرفت کی طاقت تھی، اور یہی چیز آپ نے صحابہ کو سکھایا تھا، اللہ کی پہچان حاصل کر، یہی سکھایا تھا۔ اس وجہ سے صحابہ بہت کمزور تھے۔ آج بھی اگر ان کے بعض گھر مکے میں، مدینے میں موجود ہیں، اگر دیکھے تو معلوم ہوتا کہ آج کا ہمارا مزدور بھی ایسے گھر میں نہیں رہتا، ایسے گھروں میں رہتے تھے وہ، اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، لیکن معرفت ان کو حاصل ہو گئی تھی۔ تو وہ اتنے کمزور تھے ظاہر میں، ان کے پاس نہ کوئی کپڑا تھا، نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معرفت پہچان کرائی تھی ان کی، بس۔ اس کی وجہ سے صحابہ دنیا میں ایسی قوم بن گئی جو حضرت آدم سے لے کے اب تک اور قیامت تک نہیں ہوگی، ایسی قوم بن گئی، ایسی طاقت ہے۔ حالانکہ وہ ان پڑھ تھے، غریب تھے، کمزور تھے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، دنیا ساری دشمن ہو گئی تھی، تو ایسی حالت میں آپ کو معرفت نے ایسی طاقت دیا کہ صحابہ کرام 10 سال کے اندر اندر پوری دنیا پہ قابض ہو گئے۔ یہ صرف معرفت کی طاقت تھی۔ ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، جنگ نہیں تھی، جنگ کرنا نہیں جانتے تھے، ایٹم بم نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا۔ تو یہ معرفت الہی سے، یہ ایسی نعمت ہے اس دنیا کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے ساری امت کو دیے ہیں۔ بہت آسان ہے اس کا حاصل کرنا۔ تو 1.5 لاکھ صحابہ نے اس کو حاصل کیا، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی چیز نہیں تھی۔ بہت آسان ہے یہ معرفت حاصل کرنا۔ اس کے ذریعے سے عالم غیب انسان کو نظر آتا ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، جنت نظر آتی۔ دنیا میں انسان جنت دیکھ سکتا ہے، ہمارے کئی ذاکرین جنت کو دیکھتے ہیں خوابوں میں، اور عرش الہی بھی نظر آتا، غیب کا عالم سب نظر آتا، بزرگان دین، اولیاء اللہ سے ملاقاتیں سب ہوتی ہیں۔ یہ اتنی عجیب و غریب چیز ہے معرفت الہی۔ معرفت کی محنت کرنے سے ہر چیز انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف اس مقصد کی خاطر کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور اللہ سب کچھ ہے، بس۔ تو یہ معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ معرفت کی محنت کرتے تھے۔ 24 گھنٹے زبان پر قرآن کریم جاری تھا۔ یہ معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو آج ہم چھوڑ دیے اس کو۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا تو ساری دنیا میں مسلمان ذلیل ہیں۔ آپ 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور
دل آپ کا 24 گھنٹے اللہ اللہ بولتا تھا، بس دو چیزوں سے ہی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، ولایت حاصل ہو جاتی ہے، دو ہی چیزوں کی محنت کرنے سے۔ آج امت مسلمہ نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، ہزاروں مسلمان پھر رہے، لیکن اللہ اللہ کوئی نہیں کر رہا۔ لاکھوں مسلمان ہیں لیکن کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس وجہ سے مسلمان دنیا میں کمزور ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اتنی طاقتور چیز ہے یہ، اگر اس کو کرتے رہو گے، اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام، تو فرشتوں کو سامنے دیکھو گے، فرشتوں کو، جنت کو سامنے دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ اور یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ تمام دنیا کے فتنوں کو دفن کرتی ہے۔ دنیا جو ہے فتنوں کا گڑھ ہے، فتنے، فساد، بلائیں، مصیبتیں یہ دنیا میں عام طور سے رہتی ہیں۔ تمام فتنوں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو اگر دور کرنا ہے تو وہ معرفت دور کر سکتی ہے، سارے فتنے دفن ہو جا سکتے ہیں۔ دنیا فتنوں کا گڑھ ہے، ساری دنیا میں فتنے ہمیشہ رہتے ہیں، رہیں گے، لیکن جب معرفت دنیا کے اندر چلتی ہے تو فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اسلام اور ایمان جو ہے، جو چلتا ہے اولیاء اللہ کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے چلتا ہے، اور اس کے افراد پیدا ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں کم سے کم 500 معرفت کے جاننے والے رہتے ہیں، کم سے کم دنیا میں 500، ویسے تو کبھی کبھی ہزاروں رہتے ہیں، لیکن جب دنیا میں بہت بے دینی عام ہوتی ہے اور بہت لوگ فتنے میں مبتلا رہتے ہیں تو کم سے کم 500 اولیاء اللہ دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ اور یہ اتنا بہترین کام ہے کہ اس سے دنیا آخرت ساری بنتی ہے، اور دنیا بغیر مانگے قدموں میں گرتی ہے معرفت کے ذریعے۔ دنیا کا ہر مشکل کام اس سے آسان ہو جاتا ہے، اور بہت حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن افسوس ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ عام طور سے مسلمان اس کی طرف نہیں آتے۔ اسی وجہ سے مسلمان دنیا میں پریشان رہتے ہیں، اور آج کے زمانے میں خصوصاً کسی گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ آج کے زمانے میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں گے، حج کر لیں گے، روزے رکھیں گے، یہ عبادت ہے، عبادت سے معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ عبادت سے ثواب ملتا دنیا میں، آخرت میں ملے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ثواب ملتا ہے، اور وہ ثواب قیامت میں ملے گا، اور اس کے بعد وہ ثواب دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دیں گے، لیکن معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ معرفت ایسی چیز ہے، اگر آج کرنا شروع کرے تو آج سے فائدہ شروع ہو جاتا ہے اس کو، اور آج سے اس کے اثرات شروع ہو جاتے۔ اور دنیا میں کوئی بھی، یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی دنیا میں معرفت کی محنت نہیں کرتا، بہت حیرت کی بات ہے۔ اچھی چیز رہی تو سارے لوگ اس کی طرف بھاگتے نا۔ سب سے بہترین چیز ہے معرفت، لیکن چھپی بھی ہے، وہ محنت کرنے سے حاصل ہوں گی۔ اس کی طرف
عام آدمی نہیں آتا، جس نے پہچان لیا وہ اگر حاصل کر لیا، وہ آیا تو حاصل کر لیتا۔ سب سے آسان چیز ہے معرفت الہی، دو چیزوں پر منحصر ہے صرف، عبادت سے ثواب ملے گا، لیکن انسان گناہوں سے نہیں بچتا عبادت کی وجہ سے۔ معرفت کی محنت کرو گے تو انسان گناہوں سے بچتا، چغل خوری نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، برائی نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، کسی پہ الزام نہیں رکھے گا، ہر نیکی کرے گا، ہر برائی سے بچے گا اگر معرفت کی محنت کرو گے۔ عبادت سے لوگ حج کو جا کے آ رہے، ہزاروں گناہ کر رہے، عبادت سے ثواب ملے گا قیامت میں۔ وہ غلامی ہے، وہ اللہ کی، وہ غلامی کرنا ہی کرنا ہے۔ اب قیامت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا، دنیا میں اس کا ثواب نہیں ملتا۔ لوگ آج کل نماز پڑھ لیتے ہیں کہ جو ہماری دکان چل جائے، لوگ حج کو چلے جاتے ہیں کہ حج پہ جا کے آئیں گے تو جو ہے اپنے کو مال ملے گا، کاروبار چلیں گے، اولاد ہوں گی، ایسا سمجھتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا پڑتا ہے اور قیامت میں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ معرفت کا حساب کتاب جب سے کرنا شروع کر، جب سے شروع ہو جاتا، تو اس سے دنیا فتنوں سے بھی بچ جائے گی اور تمام فتنے اس سے مٹ جاتے ہیں اگر معرفت کی محنت اگر کی جائے، اور بہت آسان محنت ہے بس۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کے زمانہ تو خیر تھا ہی تھا، لیکن اس کے بعد دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ رات اور دن قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، رات دن۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس کو فتح کیا ہے، اس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے وہ، اور ان کے پیچھے ان کا لشکر، تو گھوڑا تیزی سے دوڑتا تھا، لشکر بھی پورا۔ تو 10 میل کے ان کا ایک مدت، ایک فاصلہ تھا، 10 میل کے فاصلے پر ایک پارہ پورا ہو جاتا تھا۔ کچھ اور فاصلہ اگر بڑھاتے تھے تو ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہیں، گھوڑا تیزی سے بھاگ رہا، ہتھیار لگے ہوئے ہیں، تلوار لگی ہوئی ہے، لشکر پورا دوڑ رہا، لشکر بھی پورا قرآن کریم پڑھتا تھا، اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے منزل ختم ہونے تک۔ اتنے بڑے بادشاہ تھے وہ۔ تو اللہ نے اتنی طاقت دیا، آدھی دنیا کو فتح کر جائے، آدھی دنیا پہ حکومت کرے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو انہوں نے فتح کیا تھا، جو 300 برس عیسائیوں کے قبضے میں تھی۔ جو اتنا قرآن کریم پڑھے، ظاہر ہے ان کے لیے دنیا قدموں میں گر جاتی۔ سارے اولیاء اللہ جو دنیا میں آج بڑی بڑی گنبدیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں، لاکھوں لوگ ان کے دروازوں پہ سر پٹک رہے، کس وجہ سے؟ سارے اولیاء اللہ کا معمول تھا روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے، روزانہ تمام اولیاء اللہ کا معمول تھا یہ۔ کوئی 2 کرتا تھا، کوئی 3، کوئی 5۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر روزانہ 5 قرآن کریم، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ 10 قرآن کریم ختم کرتے تھے وہ، ایسی طاقت ان کو حاصل ہوتی تھی۔ حضرت برہان الدین اولیاء نے لکھا ہے کہ ہم ایک گھنٹے کے اندر ایک ساتھ یعنی 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کے اندر جو ہے ایک منزل قرآن پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے اعتراض کیا،
کہا کہ اچھا بیٹھو، ان کو بٹھایا قرآن ہاتھ میں دے کر کے، اور قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک منزل پوری پڑھ لی، ایک پندیلے نے 5 پارے، جبکہ ایک گھنٹہ بھی پورا ہوا نہیں تھا۔ تو سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس پوشیدہ ہے، ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے جزدان میں، معرفت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جو بھی مسلمان بادشاہ دنیا کے اندر حکومت کیے، وہ قرآن کی طاقت سے، اور اللہ کا ذکر وہ تو جاری رہتا تھا، ان کا دل دماغ اللہ پہ رہتا تھا، اور زبان قرآن کریم پڑھتی تھی۔ یہ معرفت کا سب سے بڑا اصول ہے، بہت آسان ہے۔ آپ کرو، آج آپ کو ملے۔ عبادت کر رہے لوگ، لیکن کوئی قرآن کریم نہیں پڑھتا۔ ہزاروں حاجی پھر رہے، ایک حاجی کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، لاکھوں حاجی پھر رہے۔ دنیا میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب قیامت میں لیں گے کہ کیسی نماز پڑھے، اگر اچھی پڑھے تو ثواب ملے گا، نہیں تو جہنم تیار رہے گی۔ معرفت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ عارفین سے قیامت کے میدان میں ایک ہی طبقہ ہے جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حساب کتاب سے پہلے ایک جماعت جنت میں داخل کر دی جائے گی، یہ حدیثوں میں مشہور ہے۔ وہ کون سی جماعت ہوں گی؟ وہ عارفین کی ہوں گی، یعنی جو معرفت حاصل کرتے تھے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فتنوں کا علاج دنیا کے اندر آج کتنے فتنے پر، آج امت مسلمہ سارا فتنوں میں گرفتار ہے۔ دنیا کی ہر قوم مسلمانوں کو مار رہی ہے، ہر جگہ مسلمان کا خون بہہ رہا، ہر جگہ مسلمان کی عزت لٹ رہی۔ اس کے باوجود بھی مسلمان سمجھتا نہیں کہ یہ کیوں ہو رہا۔ 40 لاکھ مسلمان حج کر کے لوٹتے ہیں ہر سال، اور لاکھوں مسلمان عمرہ کر کے آتے ہیں، لیکن یہ بلائیں، مصیبتیں جو آج امت مسلمہ گرفتار ہے پوری دنیا میں، یہ صرف معرفت کی محنت نہ کرنے سے۔ تو عام طور سے اس کی طرف اچھے پڑھے لکھے لوگ اپنے علم کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کو سب حاصل ہے۔ یہ معرفت جو ہے محنت سے حاصل ہوتی، محنت کرنا پڑتا، پڑھ لکھ کر کے حاصل نہیں ہوتی، تقریر سن کے حاصل نہیں ہوتی، محنت سے حاصل ہوگی۔ جتنا ذکر کرے گا، جتنا قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے مطابق حاصل ہوگی، جس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور معرفت کی محنت کریں گے تو دنیا بغیر اسباب کے حاصل ہوتی، ویسے دنیا کو حاصل کرتے بیٹھو گے تو محنت کرنا پڑتا، وہ اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ معرفت کے ذریعے سے جو دنیا ملے گی بغیر اسباب کے، بغیر محنت کے۔ اولیاء اللہ کے قدموں، ہندوستان میں 5 لاکھ اولیاء اللہ گزرے ہیں، 5 لاکھ۔ کوئی دیہات، کوئی خطہ خالی نہیں ہے جہاں کسی ولی کا مزار نہ ہو، لیکن ایک ولی کی زندگی بھی ناکام نہیں گزری۔ معرفت رکھتے تھے نا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے اللہ کا۔ اس وجہ سے آج تک لاکھوں اولیاء اللہ کی گنبد آباد ہیں، لاکھوں آدمی ان کے دروازے پہ سر پٹک رہے، اس وجہ سے کہ وہ معرفت کے ماہرین تھے۔ ہمارا ایمان بھی اللہ پر ہے، ایمان بھی قرآن پر ہے۔ اگر قرآن اور اللہ کو چھوڑو گے تو ایمان باقی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔
اگر قرآن اور اللہ کا ذکر چھوڑ دیا مغفرت کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو دنیا اور آخرت انسان کی مقدر ہے معرفت کے اندر، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا میں کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ معرفت بھی کوئی چیز ہے، حالانکہ صحابہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ اسی کے ذریعے سے دنیا میں کامیاب ہوئے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، سمجھ بھی رہے کہ بھئی یہ لوگ یہ کوئی جادو ٹونا تعویذ گنڈے نہیں تھے، وہ قرآن کریم اور اللہ وہ دو ہی چیزیں۔ تو معرفت حاصل کرنے کے بعد انسان میں خود بخود اخلاق پیدا ہوتے ہیں، خود بخود گناہ ہٹ جاتے ہیں، چغل خوری اور غیبت ختم ہو جاتی۔ کتنے بھی ڈگری حاصل کرو غیبت نہیں جاتی، کتنا بھی بڑا علم حاصل کرو۔ یہ ساری چیزیں انسان کو معرفت کے ذریعے حاصل ہوتی، اور معرفت کا دار و مدار محنت پر ہے۔ جیسے ہم یہاں ہفتے میں ایک دن جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کر رہے جہری، اور اس کے راستے حاصل کر رہے کہ کیسا حاصل ہوتی، یہ محنت ہے۔ خالی تقریر کر کے ہزاروں جلسے ہو جاتے ہیں، ہزاروں تقریریں ہو جاتی، کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہماری محنت جو ہے معرفت پر ہے، محنت پر ہے ہماری، معرفت کا کام محنت۔ ذکر کرنا ضروری ہے، بس قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے، تو ہر نعمت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، بہت آسان چیز ہے۔ اس کو الحمدللہ دنیا کے اندر کوئی بھی اس کی آواز نہیں اٹھا رہا کہ بھئی اللہ پہ محنت کرو، اللہ کے ذکر کو بڑھاؤ۔ دنیا میں ہر گھر میں کوئی بھی محنت نہیں کر رہا کہ بھئی ہر گھر میں اللہ کا کلام مجید پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 برس محنت کر کے، 23 برس محنت کر کے لا کے دیا تھا قرآن کی، اور مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا، سارے مسلمان دنیا میں برباد ہیں اس وقت، تباہی کے راستے پر ہیں، کوئی چیز مدد نہیں کر رہی ہوں، نہ خانہ کعبہ سے ان کو کوئی مدد مل رہی، نہ کسی چیز سے مل رہی۔ اللہ ناراض ہو گئے ہم سے، اللہ کا کلام ہم نے چھوڑ دیا۔ باپ کی دی ہوئی دولت کو اگر بچہ اڑا دے تو بچہ کیسا خوش ہوگا، باپ کیسے خوش ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دیا تھا ہم بھول گئے اسے۔ سب سے بڑا افسوس کا معاملہ ہے اس وقت۔ خون کے آنسو روئے تو کم نہیں، کم ہے۔ بڑے بڑے رات دن لاکھوں آدمی مل کے دعائیں کر رہے، رو رہے۔ ابھی خالی دعا سے کیسے ملے گا؟ بدل دینا پڑے گا ہم کو۔ ہم اگر اللہ اللہ کریں گے تو اللہ ہماری دعائیں سنے گا۔ ہم اس کے کلام کی اگر قدر کریں گے تو پھر اللہ ہماری بات سنے گا۔ اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اس وجہ سے میں ہمارے سارے لوگوں کو بول رہا ہوں کہ گھروں کی فکر کرو، ہر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، اس کا ماحول بناؤ، اپنے عورتوں کے ذریعے سے، بچوں کے ذریعے سے، ماؤں کے ذریعے سے۔ کوئی 24 گھنٹے کی ضرورت نہیں، صرف ایک آدھا گھنٹہ پڑھو قرآن کریم۔ ہر گھر میں پڑھا جائے، گھر کی حالت بدل جائے گی، مسائل ہٹ جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ انہیں تو ہر گھر تباہ ہے، آج پریشان ہے ہر گھر۔ تو ہر شخص اس کے ذریعے سے اللہ کو حاصل کر لیتا ہے تو انسان کو ساری نعمتیں دنیا کی حاصل کرنا آسان ہو جاتا۔ دیکھو اس کے سوا کوئی دنیا میں راستہ نہیں ہے۔ اب ہم پوری دنیا میں فتنوں میں گھر گئے ہیں۔ روزانہ ہزاروں مسلمان مارے جا رہے ہیں، روزانہ دنیا میں کہیں بھی۔ مسلمانوں کی عزت برباد ہو رہی، مال تباہ ہو رہا، ہماری مسجدوں پہ رات دن حملے ہو رہے۔
کیا کیسا بچاؤ گے تم؟ اس لیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو، اللہ کا کلام ہی چھوڑ دیا ہم نے، تو اللہ ہمارے کون سی چیز کی حفاظت کرے گا؟ بہت مشکل کا دور ہے اس وقت گزر رہا۔ ہر مسجد پر جو ہے حملہ ہو رہا، اور کئی ملکوں میں تو مساجد صاف کر دیے گئے بمباری کر کے، اور مسلمانوں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ تو یہ دنیا کے اندر ہم نعرہ لگا رہے، صرف ہم ہی لگا رہے اللہ کے فضل سے کہ ہم معرفت سے دور ہیں۔ اللہ کے کرام کی بے عزتی ہم نے کیا ہے دنیا میں، اس قدر بے عزتی کہ کوئی مسلمان کے پاس قرآن نہیں ہے، پڑھتا نہیں۔ ناندیڑ میں اگر 5 لاکھ مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہوں گے جنہوں نے روزانہ قرآن کی تلاوت؟ 100-200 ملنا مشکل ہے 5 لاکھ میں، 100-200۔ صرف مدرسوں میں بچے قرآن پڑھ رہے جو عربی مدرسے ہیں، باقی کہیں بھی نہیں پڑھا جاتا۔ تو اللہ کو برداشت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب مسلمان قرآن ایسا پڑھتا تھا کہ گھوڑوں پہ سوار ہے اور جا رہے اور قرآن کی ایک منزل ختم کر رہے، تو دنیا خطروں میں تھی۔ دنیا کی قومیں ہماری اطاعت کرتی تھی، یا دنیا کی قوموں کو ایمان اسلام ملتا تھا، ہمارے اخلاق سے دنیا کے اندر اخلاق آتے تھے۔ آج یہ حال ہو گیا۔ اب آپ روز خبریں سنو، ہمارے فلاں کی مسجد، فلاں جگہ کی مسجد بولے اس میں مندر تھا، فلاں جگہ کی مسجد اس میں مندر ہے، فلاں جگہ کی مسجد اس میں یہ ہے اور وہ ہے۔ طوفان چل رہا ہے پوری دنیا میں، ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں۔ اللہ کے ساتھ ہم نے بے عزتی کا برتاؤ کیا۔ 1 منٹ انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہا دنیا میں۔ تو آپ حضرات صرف یہ ہمارا جلسہ ولسہ نہیں ہے، یہ پروگرام جو ہوتا ہے ہر مجھ کو محنت ذکر کرایا جاتا، اللہ کا ذکر سیکھو اور گھروں میں چلاؤ، اور اللہ کا کلام رات دن پڑھو، روزانہ 10 منٹ پڑھو، لیکن ہاتھ میں لے کے پڑھو۔ 2 چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کئی ذاکروں کو خواب میں نظر آتے ہیں، کئی ذاکروں کو خواب میں سرکار نظر آتے ہیں، ورنہ سرکار کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ تصور خواہش کر کے مر گئے، ان کو نہیں نظر آئے۔ ہمارے ذاکرین کو سرکار ہمیشہ نظر آتے، کئی جگہ رات دن اس کے فون آتے رہتے ہیں ہمارے پاس۔ تو آج دنیا کے اندر کوئی کسی کو فکر نہیں ہے، نہ اللہ کی فکر ہے نہ اللہ کے قرآن کی فکر ہے۔ فکر بس مال، دنیا، پیسہ، یہ وہ اس کی ہو گئی، اور اصل چیز چھوڑ دیے۔ آج تباہی کے راستے پر ہیں ہم لوگ۔ ایسی تباہی دنیا میں کبھی نہیں ہوئی جیسے آج ہو رہی ہے، فلسطین میں، شام میں، مصر میں، عراق میں۔ کون سا مسلم ملک بچا جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہوا؟ کوئی مسلم ملک نہیں بچا ہے۔ مسلم ملک میں مسلمانوں نے قتل عام کیا، غیر تو کر ہی رہے۔ فلسطین میں 50,000 بچے، معصوم بچے ذبح کر دیے گئے۔ کوئی مددگار نہیں ہے مسلمانوں کا، یاد رکھو۔ نہ امریکہ ہے، نہ برطانیہ، نہ رشیا، کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے دنیا میں۔ شام کے اندر مسلم عورتوں کا مسلم فوجیوں نے زنا کیا ہے، ہزاروں، 1 2 نہیں ہزاروں، جیلوں میں بند کر کے۔
ایسا حال ہو رہا، یہ کیوں ہے؟ یہ ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے ہمارے جان مال کی، صرف اللہ کے قرآن کی ہم نے عزت نہیں کیا۔ آج ناندیڑ میں سمجھتا ہوں 5000 گھر ہیں مسلمانوں، کون سے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہوگا؟ کون سا گھر ہے جس میں قرآن پڑھا ہوا ہے صبح میں؟ تو پھر اللہ کیسے ہم کو دے گا؟ خطرناک حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ حاجی کچھ کم نہیں ہے، عمرے کو روزانہ ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، ہزاروں لوگ دعائیں کر رہے، مل مل کے جلسے کر رہے، جلوس کر رہے، اجتماع کر رہے، سب کر رہے، لیکن کبھی قرآن ہاتھ میں اٹھا کے نہیں پڑھے۔ بہت بے عزتی کیا ہم نے قرآن کریم کی۔ کوئی مرے تو بس 2 دن پڑھ لیتے ماں گھر والے، بعد میں اٹھا کے رکھ دیتے، وہ مردہ کہاں جنت میں گیا جہنم میں گیا اس کی کوئی خبر نہیں۔ تو یاد رکھو، معرفت کے کام میں ہماری غفلت ایسی ہوئی کہ جس کے 1400 برس میں ایسا نہیں ہوئی، ہم نے کبھی غافل نہیں ہوئے قرآن سے جو آج ہوئی۔ لاکھوں کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے بھائی، کروڑوں مسلمان، جبکہ سب سے افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے افضل ترین ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ حیرت کی بات ہے۔ تو دنیا کا بہترین علاج ہے اور امت کے لیے بہترین علاج معرفت ہے، جس سے مسلمان 1400 برس سے دنیا میں چلتے رہے۔ آج ہم ہر جگہ پریشان ہیں، کل کیا ہوگا بول نہیں سکیں گے، ایسے حالات ہیں، اتنے خطرناک حالات ہو گئے۔ ہم اپنے ملک کے لیے کبھی دعا نہیں کرتے، ہم اپنے ملک میں رہنے والی قوم ہندوؤں کے لیے دعا نہیں کرتے، بھائی ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اپنے ملک کے حالات کو اللہ سدھار دے۔ حالانکہ ہندوستان جو ملک ہے اس میں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں، انبیاء دفن ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنے کی اطلاع ہے کہ ہندوستان میں آ کے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ کے گئے، موسیٰ علیہ السلام آ کے گئے۔ یہ ملک ایسا ہے۔ اولیاء اللہ اس ملک کے لیے دعائیں کرتے تھے، ہزاروں گنبدیں اولیاء اللہ کی اس سرزمین میں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم اپنے ملک کے لیے دعا ہی نہیں کرتے۔ اپنے ملک کے لیے دعا کرو، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے رہنے والی قوم کے لیے دعا کرو۔ یہ سمجھدار قوم ہے، اس قوم کو غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے سیاست کے نام پر۔ یہ عجیب و غریب قوم ہے، ذرا سی ان کے ساتھ بھلائی کرو پیروں پہ گر جاتے، جتنی معصوم قوم ہے۔ لیکن آج کل سیاست کے نام پہ، راجکارن کے نام پہ ان کو غنڈہ گردی پہ ڈالا جا رہا۔ تو ہمارے پاس جو ہے یہ محنت کر کے ہم اپنے ملک کے لیے دعا کرنا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے محبت تھی بہت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے، نور نبوت، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا رکھا ہوا، اوپر سے آپ جب آئے تو وہ نور وہ ہندوستان میں اترے اور سارے ہندوستان میں سفر کیے، تو نور محمدی پورا ہندوستان میں چمکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے ہندوستان میں چمکا۔ پیدا ہوئے آپ عرب میں، لیکن نور جو تھا آپ کا، اول ما خلق اللہ نوری، حدیث میں فرمایا آپ نے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا تھا۔ وہ نور عرش الہی پر تھا، بعد میں آدم کی پیشانی میں رکھ دیا گیا، آدم اس کو لے کے نیچے آئے اور ہندوستان میں چمکا ہو۔ تو یاد رکھو، ہم اپنے ملک کے لیے سب سے پہلے فکر کریں، دعا کریں، قرآن پڑھو اور دعا کرو، ذکر کرو اور دعا کرو۔
ہندوستان کی قوم معصوم بھولی قوم ہے، ذرا سے بھلائی کرو پیروں پہ ایک دم، کئی لوگوں کو دیکھا میں نے ان کو دعائیں دیے تھے، وہ پیر ہی پکڑتے، وہ پیر ہی چھوتے، آپ کتنا بھی انکار کرو پیر پکڑ ہی لیتے، کتنی بھولی قوم ہے۔ ہم نے اصل میں قدردانی نہیں کیا اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی، کلام کی، اللہ کے ذکر کی، یہی اس کچھ معرفت بولتے۔ تو آپ لوگ جو ہر سال ہر بدھ کو جو آ رہے ہیں، خالی سن کے جانا نہیں ہے، وہ تو جلسے بہت ہو رہے ہیں وہاں، سنتے جاؤ، بہت سارے اجتماعات میں جلسے ہو رہے ہیں، وہاں بیانات ہو رہے ہیں، سنتے جاؤ، تقریریں بہت ہو رہی۔ یہ محنت کے لیے آپ آنا، ذکر کرنا 1 گھنٹہ ذکر جہری، اور اس کے بعد جو سکھا رہے آپ کو کہ اپنے گھروں کے اندر اور خود آپ ہر شخص ذکر خفی کرے روزانہ، اللہ اللہ اللہ، کم سے کم 1000 مرتبہ آپ لوگ کرنا روزانہ، اور روزانہ کم سے کم جو ہے 1 رکوع کم سے کم قرآن کی تلاوت کرنا۔ ایسا ماحول اپنے گھر میں بھی بنانا اور خود بھی کرنا، باقی کچھ آپ سے لینا دینا نہیں۔ دنیا کے حالات بدل جائیں گے اگر ایسا کریں۔ آج اگر 10% مسلمان بھی اگر قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کریں گے نا، دنیا کے حالات بدل جائیں گے، دنیا کی اتنی طاقت ہے اس کے اندر، قرآن کریم میں ایسی طاقت اللہ نے رکھا۔ ارے کون باتیں کر رہے ہو؟ باہر ہے، کون ہے وہ؟ باہر چلے جاؤ، کون ہے وہ؟ بیوقوف ہے۔ یہ بدتمیز ہے، کون نیا آدمی ہے کیا وہ؟ باہر کرو اسے پکڑ کے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو دینے کے لیے بلا رہے، ایسی کامیابی کا راستہ بتا رہے، دنیا میں آج جو ہے کہیں نہیں ہے، آپ سے لینے کے لیے نہیں بلا رہے کوئی چیز۔ ایسا دنیا کا واحد کام اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے کہ اللہ پر اور اللہ کی کلام پر محنت اور اللہ کے نبی کو زندہ کرنا، یہ اپنا کام ہے۔ تو یہ تقریروں سے، جلسوں سے، جلوسوں سے، اجتماعات سے، کسی چیز سے نہیں پیدا ہوتا، یہ صرف آپ یہاں محنت کرو پیدا ہو جائے گا۔ ذکر جہری اسی وجہ سے بنیاد ہے اس کی، ذکر جہری روزانہ کرو، گھروں میں اپنے خود یہاں سے سیکھ لو، اور گھروں کے اندر ماحول بناؤ قرآن کی تلاوت کا اور درود شریف کا، اور اللہ 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 1000 مرتبہ، ہر عورت، ہر بچہ، ہر مرد، ہر جوان، چلتے پھرتے کرو، سوئے سوئے کرو، بیٹھے بیٹھے کرو، کمبل اوڑھ کے سوئے اللہ اللہ کرو۔ اتنا آسان معرفت کا راستہ ہے، اس کو معرفت الہی بولتے ہیں۔ وہ طاقت حاصل ہوں گی آپ کو، اور وہ بلائیں اور مصیبتیں دور ہوں گی، گھر کی ہر گھر مصیبتوں میں زدہ ہے، کروڑ پتی کا گھر ہو یا غریب کا ہو، پریشان ہے۔ میں نے کئی کروڑ پتیوں کے گھروں کو دیکھا، برباد ہیں اندر، اولاد بگڑی ہوئی، دنیا بھر کی بیماریاں، آپس میں لڑائی جھگڑا، اختلافات، بربادی، ہر مالدار گھر میں یہ پڑا ہوا ہے، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ گھروں میں بھی یہی حال ہے، سب برباد۔ ایک ہی راستہ ہے یہ ذکر کا۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے اللہ کے فضل سے آپ نے سب نے مل کے محنت چلائے، اور اللہ کے فضل سے یہ کام حیدرآباد سے بمبئی تک چل رہا، اور اس کے سلسلے میں اجتماعی طور پر جو ہے تربیتی مجلس 14-15 فروری کو رکھی گئی ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کے علم میں آ گئی بات، اور سب چاروں طرف پھیل گئی ہے ساری چیزیں۔ تو اجتماعی جو محنت ہو رہی ہے اس کے لیے آپ سب لوگوں کو جو ہے تیار ہونا ہے۔ وہ جو مجلس ہوں گی اس میں انشاءاللہ اس میں کم سے کم 1000 آدمی تو آئے گا، اور تربیتی مجلس ہوں گی، وہاں کوئی جلوس نہیں ہوگا، وہاں نعرے بازی لگائے نہیں جائیں گے، وہاں کوئی پمفلٹ تقسیم نہیں ہوں گے، وہاں کوئی چندہ نہیں ہوگا، ورنہ بڑے بڑے مالدار کروڑ پتی الحمدللہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں،
خالی ایک اشارہ کر دیا میں کسی کروڑ پتی کو تو 10 لاکھ روپے لا کے رکھ دے گا، ایسے لگے ہوئے ہیں اس میں، لیکن ہم ان کو دل کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جیب کو نہیں۔ حیدرآباد سے بمبئی تک ہزاروں لوگ لگے ہیں، کام چل رہا۔ تو یہ لوگ آئیں گے تربیت کی خاطر، سب کو ایک ساتھ ذکر کرایا جائے گا، ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کرائی جائے گی، ایک ساتھ ان کو باتیں بتائی جائیں گی۔ تو اس کے لیے انور گارڈن طے ہو گیا ہے، اس کی صاف صفائی، اس کی ساری چیزیں، انتظامات، پانی وغیرہ ہوگا۔ یہ نفع بخش چیز ہے دنیا میں، ورنہ 10 لاکھ آدمی جمع ہو رہے اور بھاگ جا رہے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا اس سے۔ اس لیے اس کام کی محنت کے لیے جو ہے انشاءاللہ ذکر ہوں گا۔ ابھی یہی تربیت یہی ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا بولنا ہے کہ اس کی ایک تو خدمت کے لیے آپ لوگ تیار ہونا، سب لوگ جتنے یہاں کے کام کرنے والے ہیں لوگ، یہ خدمت میں وہاں حاضر رہنا، پانی پلانا، کھانا کھلانا، جو بھی کام ہوگا وہ خدمت کے لیے سب حاضر رہنا، آپ سے خدمت کا طلب ہے۔ اور دوسرا تعاون کرنا، جو تعاون آپ نے دکھایا ہے، کسی کروڑ پتی سے لینا نہیں ہے، چندہ مانگنا نہیں ہے ہم کو، آپ لوگ اپنے پیسوں سے آنے والی مہمانوں کی خدمت کرنا، یہ کہا جا رہا آپ سے۔ تو یہ آپ حضرات سب کریں گے، اس کو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں، اور آپ لوگ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت اللہ 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 1000 مرتبہ، اور تلاوت جتنی چاہے بس 2 چیزیں کرو، اور درود شریف خاص طور سے پڑھنے لگانا گھروں میں۔ دیکھو گھر جنت بن جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، ورنہ ایسی بلائیں آ رہی سر سے، آسمان پہ سے بلائیں ہمارے سروں پہ آ گئی ہیں اب اس وقت، پوری دنیا میں ہیں، اور دنیا میں ہم دیکھ رہے بلاؤں کو اور بھگت رہے، خالی موبائل میں دیکھ کر کے رو رہے کہ ارے وہاں ایسا ہوا، ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ایسا ہوا۔ ایک صاحب میرے کو بولے کہ بھائی میں نے دیکھا ایک نوجوان بچے کو فوجی لٹا کر کے ذبح کر رہے، ایسا منظر میرے کو دیکھا نہیں گیا، تو میں نے موبائل بند کر دیا، تو ہو گیا کہ علاج، موبائل بند کر دیا تو علاج ہوگا، ایسا حال ہے۔ اس کا علاج ہے یہ قرآن کریم اور اللہ، دوسرا کوئی علاج نہیں، یاد رکھو۔ تو یہ کام سیکھو، جو نئے ہیں پرانے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی اطلاعیں آ رہی ہیں، سب لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، مہمان نوازی کرنا ہے ان کی ساری چیزیں، اور یہی سکھانا ہے۔ اس سے پہلے 2 سال پہلے ایک مرتبہ کیے تھے تو الحمدللہ اس سے ایک دم کام پھیل گیا تھا، اب انشاءاللہ اور کام پھیلے گا اس سے۔ باقی کسی سے لینا نہیں ہے، نہ کوئی اعلان کرنا ہے، نہ پیسے کھینچنا ہے، نہ کوئی چیز مدد مانگنا ہے آپ سے، کوئی چیز نہیں، یہی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو مشورہ کرو روزانہ، جو ذمہ دار لوگ ہیں 25 30 40 آدمی، روزانہ کسی بھی جگہ جمع ہو کے مشورہ کرو، اور باتیں جو ہو رہی ہے اس کے لیے پابند کرو ایک دوسرے کو، اس کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دو، اور جو تعاون کا جو اعلان کیے ہیں 1 تاریخ کے بعد وہ سب جمع کر دو، جو بھی اس کے لیے خرچہ ہوگا۔ بس اتنا کہنا ہے آپ حضرات سے۔ سب کر رہے ہیں نا، سب وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ذکر ہوں گا، ذکر کرنے کے لیے آؤ، کوئی کرائے گا؟ یہی ہے سب سے بڑی نعمت، ذکر، اللہ کا ذکر